تمہارے غم راس آ گئے ہیں مجھے، خوشیوں کا اب تم اچار ڈالو۔ سواگت کرتے ہیں آپ کا ٹیبل ٹاک 2.0 میں۔ بات کرتے ہیں ٹیبل ٹاک نام کی۔ ٹیبل ٹاک کا مقصد یہ ہوتا ہے 4 to 5 people sitting on a table exchanging their views، اپنے اس ذہن میں جو خیالات ہیں ان کا تبادلے کرنے کو ٹیبل ٹاک کہتے ہیں۔ اس میں خالی میں یا کوئی اور شامل نہیں ہے، آپ سب بھی شامل ہیں۔ یہ بات ہم لوگ سارے مل کے کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ کون ہے؟ اور جی کون ہے؟ کہنے کو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، کہنے کو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، امجد مگر وہ شخص مجھ سے بولتا نہیں۔ تو کیسے ہیں آپ سب خیریت ہے؟ سب کو سلام آداب، تو ست سری اکال، نمستے، کیسے ہیں؟ کیسا چل رہا ہے زندگی؟ تو میرے خیال سے آپ کی بہت اچھی گزر رہی ہوگی۔ تو آپ ہمارا پوڈ کاسٹ سنتے رہیے، اور ہم آپ کو نئی نئی چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ہماری باتیں سن کے، ہمارا کبھی کبھی تھوڑا سا مذاق ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارا جھگڑا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ بس ختم، لیکن کیا کریں، پھر چلنا تو پڑتا ہے نا دوستوں کے ساتھ۔ اور دوستی کی مثال یہی ہوتی ہے کہ یار جو بھی ہو کچھ منوا لو، کچھ مان جاؤ، یہی زندگی ہے۔ تو جی اسٹارٹ کیجیے، آپ کس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہیں؟ آپ دیکھو آپ کو مل گیا گیان مفت کا۔ دیکھو وہ کہتے ہیں نا مشورہ مفت ہے، رکھنا ہے تو رکھو، نہیں رکھنا تو جانے دو۔ تو یہاں پہ بہت مفت مشورے آپ کو ملیں گے۔ بات کریں گے ہم بھالو آپے کی بلاگ کی، جو آج تو نہیں آیا تھا، کل آیا تھا، اور اس میں اتنا کچھ ہے کہ مطلب مجھے یاد بھی نہیں آ رہا کہ یار میں کہاں سے شروع کروں۔ مجھے ایک چیز جو پوائنٹ جس کے اوپر میں ڈسکس کروں گی وہ یہ کہ جو دادا دادی حیدر کے گئے ہیں، بھائی دادا نے تو کروانا تھا کام تو وہ چلے گئے، دادی نے کیا کرنا ہے؟ دادی تھوڑی نا کنسٹرکشن والوں کے ساتھ مل کے پینٹ کرنے والی ہیں، یا وہ آرکیٹیکٹ تھوڑی نا ہے کہ یہاں سے کرو یوں کرو۔ یہ جو کام کروانا تھا وہ دادا جی نے کروانا تھا۔ دادی کا دل اتنا زیادہ حیدر کے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی، اور اس بار وہ ڈبل رو کے گئی ہیں۔ پہلے وہ اس گٹکے کے لیے رو کے جاتی تھی، اس بار وہ حیدر کے لیے رو کے گئی ہیں، اور ایک دادی کا اپنے پوتے کے ساتھ جو پیار تھا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا تھا۔ وہ اس کو اتارنے کو تیار نہیں تھی گود سے، تو مطلب جوان ہو گئی تھی وہ، مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ واپس 30-40 سال جوان ہو گئی ہے۔ پتہ کیا ہے، میں اس بارے میں گٹکا بھی ٹھیک ہے، کیسے؟ وہ بھی صحیح ہے۔ آپ کو ہمیشہ گٹکا کیوں صحیح لگتا ہے؟ کیونکہ بات صرف اتنی سی ہے کہ کیونکہ مداح کو سارا انہوں نے سیٹ کرنا تھا، پورا مداح انہوں نے ٹھیک کرنا تھا، تو کم سے کم ماں پورا کی مداح؟ جی جو اسی لیے تو انہوں نے بھیج دیا کہ یار یہ آپ لوگ ابھی تک نہیں سمجھے، یہ اسی وقت تک لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جب تک لوگوں کو دکھانا ہے۔ لوگوں نے لوگوں کی سمپتی لینی ہے، اس کے لیے یہ سب کو اپنی ماں کو بھی دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے باپ کو، خاص کر یہ حقیقت ہے کہ اس کی جو ماں تھی وہ واقعی بہت خوش تھی، ہر چیز پہ آگے تھی، لیکن یہ وہ نہیں چاہتے صرف آگے کوئی بھی نہ ہو، صرف یا گٹکا آگے ہو یا ڈبہ آگے ہو، ان کے اوپر لوگوں کی کہ یار ماں کتنا زیادہ پیار کر رہی ہے، ماں کتنا زیادہ اپنے پوتے کو پیار کر رہی ہے، لیکن ان لوگوں سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ جس کے اندر آگ ہوتی ہے نا، وہ کسی کی بھی خوشی برداشت نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے صرف سب مجھے مل جائے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز ہونے کے باوجود بھی وہ اسی چیز پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں یار پوری ہر چیز ہمارے پاس آ جائے۔ تو میرا مقصد یہی ہے کہ یہ ہر بار رلا کے اور ایسا ہی کرے گی ان کے ساتھ، کیونکہ وہ انہیں اصل میں ڈس لائک کرتی ہے، اندر سے انہیں پسند نہیں کرتی۔ اور میں نے اس دن بھی پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کی فیملی، یہاں تک کہ جو اس کی ڈبہ کی ماں ہے، یہ بالکل اسے پسند نہیں کرتی اندر سے، کیونکہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ ان لوگوں کا بڑی مشکل سے یہ سسٹم بنا شادی کا، تو ان لوگوں کو وہ بالکل ڈس لائک کرتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، پھر ایسے کاموں میں ایسا تو پھر ہوتا ہے نا، تو وہ انہوں نے اپنا لوگوں کے لیے سمپتی لینی ہے سب کی، تو اس وجہ سے کیا ہے۔
میں اس بات سے ایگری نہیں کرتی. میں کہتی ہوں اگر انسان کے حالات کسی سے ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کے آنے کے بعد اکثر لوگوں کے حالات اور رشتے بدل جاتے ہیں، اور جب رشتے بدل رہے ہوں اور آپ دوسرے کے دل میں جگہ بنا سکتے ہیں تو بنانی چاہیے. اور اس طرح سے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ یہ صرف اس کی ماں نہیں ہے، یہ اس کی بھی تو ماں لگی نا. اب جو ساس ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس کا بیٹا شیئر کر رہے ہو، اس کے ساتھ ایک رشتہ شیئر کر رہے ہو. تو بیسکلی اس کا بھی اس کے ساتھ رشتے کو ٹھیک کرنے کا یہ اچھا موقع تھا. تو اس کا مطلب کہ یہ کوئی رشتہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتی. اب سب کی ماں سب ہے. تم کیسی یہ بات سمجھ نہیں رہی آپ لوگ سب؟ اب ان سب کی ماں، اپنی ماں کی بھی ماں سب ہے، اپنے باپ کی بھی ماں سب ہے. ان سب کی ماں اب سب ہے. جو ڈیسیژن اس نے لینا ہے وہی اس گھر میں ہوگا. اور گٹکا اگر شوہر ضرور ہے لیکن اس کی بھی ماں سب ہی ہے. صحیح. کیونکہ جو ڈیسیژن اس نے لینا ہے، جس سے نفرت اسے کرنی ہے سب کو کرنی پڑے گی. جس سے نفرت، جس سے وہ پیار کرے گی سب کو پیار کرنا پڑے گا. کیونکہ اس جس کا کھاتے ہو اس کے گن گانے تو پڑھتے ہیں نا، تعریفیں تو کرنی پڑتی ہیں. ایسے تو نہیں کوئی کھلاتا. تو آج اس نے کہا نہیں کہ میں، ہمارا پیسہ اتنا لگتا ہے، پلیز ہماری روزی روٹی یہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا گزارا. آپ دیکھیں یہ روزی روٹی یہ ان کی، اور وہ جو ہوٹل ہے، وہ جو ریسٹورینٹ انہوں نے ڈالا ہوا ہے، وہ کس لیے ڈالا ہے انہوں نے؟ شو آف کرنے کے لیے. تو روزی روٹی نہیں ہے. بیسک ان لوگوں کا یہی ہے کہ ہم نے پیسہ اکٹھا کیسے کرنا ہے. آج دیکھو نا، 2 BHK ان کا میرا روڈ میں، 2 BHK ان کا ڈیلٹا میں، 2 BHK ان کا آنے والا اندھیری میں، تھار بھی کمنگ سون ہے. پھر مودھا میں ہائی وے پہ پلاٹ ہے، اور کار بھی ایک مودھا میں. ٹور بزنس ہے ان کا مودھا میں. خوش آمدید ریسٹورنٹ کے اونر ہیں. اور ڈبہ جو ہے وہ پراپرٹیز پہ پراپرٹیز بھی بنائی جا رہی ہے. اور نام کس کا؟ دوسروں کا. ہم دوسروں کا کر رہے ہیں، ہم دوسروں کا خیال کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ کتنے خاندان جڑے ہیں، مجھے بتاؤ کون سے خاندان جڑے ہیں؟ ہم نے تو دیکھا نہیں آج تک. تمہیں اسٹیشنری یا تھوڑی بہت کپڑے کسی کو لے دیتی ہو، اور اگر اپنے پاپا کو بھی پیسے دیتی ہو تو دکھا کے دیتی ہو. اینولپ پہ ڈالنے کی بھی ڈیسنسی تمہارے سامنے نہیں ہے. اپنے فادر کو جب آپ کوئی چیز دیتے ہو تو ان کی ڈگنیٹی کو مینٹین کر کے دو، نہ کہ ان کا مذاق بنا دو پوری دنیا کے سامنے. یہ آپ ایگری کرو گے؟ جی، بات پتہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کا آپ پہ اتنا زیادہ فرض ہوتا ہے کہ ہمیں جو سکھایا گیا ہے کہ ہماری ہر چیز، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں ہم لوگ پیدا ہوئے، ہمیں کیا، ہمیں چھوٹے ہوتے ہوئے بڑے ہونے تک ہماری ایک ایک چیز کا انہوں نے خیال رکھا. انہوں نے اپنا بھی خیال نہیں ماں باپ رکھتے، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے یہاں تک ان کو پہنچایا. لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو زندگی میں ہمیشہ جس کا کھاتے ہیں نا اسی کو کاٹتے ہیں. ان کو کوئی، سب لوگ تو ایسے نہیں ہوتے. میں ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، کوئی بھی کیسا ہو، ہمیں اس سے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. جی. کوئی دیکھیں، والد آپ کے مدر کا، فادر کا، آپ کے بھائی بہنوں کا آپ کے اوپر بڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے چھوٹے ہیں تو، اگر بڑے ہیں تو آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے، چھوٹے ہیں تو آپ کو ان کو رسپیکٹ دینا پڑتی ہے. یہ خاص چیزیں کہلاتی ہیں. لیکن ان لوگوں میں یہ بالکل نہ عزت کا مسئلہ ہے، نہ ان کو صرف یہ ہے کہ ہماری روزی روٹی کی. یار کون سی روزی روٹی ہے آپ کی؟ روزی روٹی کسے بولتے ہو؟ پلاٹ کو بولتے ہو آپ؟ فلیٹ کو بولتے ہو روزی روٹی؟ آپ کی جو ہے وہ تھار کو بولتے ہو؟ اسے روزی روٹی بولتے؟ روزی روٹی اسے کہتے ہیں جو یعنی کہ گزارا چل رہا ہو، کہ اسی سے ہمارا سلسلہ چلے. تھوڑا سا ہے، اسی میں گزارا کرتے ہیں ہم لوگ. تو یہ آج دیکھیں نا، وہ پھٹ کے بولی ہے. کیوں بولی ہے پھٹ کے؟ اسی وجہ سے بولی ہے کہ یار یہ دیکھو، اب تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا. لوگوں نے اب آہستہ آہستہ لوگ ان سے ہٹنا کتنی دیر تک ایک ہی چیز کو بار بار چلاتے رہیں گے کہ ایسا نہیں، یہ دیکھیں، ان کو دیکھیں، ایسا ہو گیا، ہم اور کیا کریں بھئی. اب لوگ، جو بندہ اوپر جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ انہوں نے نیچے بھی آنا ہے. اس وجہ سے کتنی دیر تک کوئی ریلیونٹ رہ سکتا ہے؟ ایک یوٹیوبر کی جو لائف ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک فلم ایکٹر یا ایکٹریس کی لائف ہوتی ہے.
10 years 5 years 4 years آپ کچھ عرصے تک ریلیونٹ رہتے ہو, اس کے بعد لوگ موو آن کر جاتے ہیں. ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ کتنے سال کوئی نہیں دیکھ سکتا ایک ہی چیز کو. یہ بات آپ سوچیں, جس نے اوپر جانا ہے نا اس نے نیچے بھی آنا ہے. اگر آپ ایک دن پیک پہ جاتے ہو نا تو یو ول ناٹ اسٹے آن دا پیک فار ایور. آپ وہاں رہو گے, تھوڑی دیر سسٹین کرو گے, اور سلولی آپ پھر سے واپس بیک ٹو اسکوائر ون. تو یہ بات میں کر رہی تھی کہ آپ لوگ یہ بات کرتے ہو کہ آپ کی روزی روٹی صرف بلاگنگ ہے, تو یہ جو باقی سارا آپ کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ اس کو آپ کیا کہو گے؟ خوش آمدید کو کیا کہو گے؟ آپ نے جو ٹورزم کا بزنس شروع کیا ہوا ہے مودھا میں, آپ اس کو کیا کہو گے؟ آپ نے جو فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے جہاں پہ آپ نے وہ چکنز اور وہ اس طرح کی بریڈنگ کروا رہے ہو, اس کو آپ کیا کہو گے؟ اور جو آپ کے مطلب اتنے ملٹیپل آپ لوگوں نے بزنسز آپ نے سوچے ہوئے ہیں, یہ تو میں مانتی ہوں بھائی آپ لوگوں کا دماغ پیسے کمانے کے معاملے میں بھائی بھابھی سے زیادہ چلتا ہے, اور آپ لوگوں نے جو اتنا ملٹیپل بزنسز بنائے ہوئے ہیں اس کے بعد ڈیلٹا آپ نے خالی چھوڑا ہوا ہے جسٹ فار دا عیاشی آف یور ہسبینڈ. اور اگر نئی عیاشی یا کرنی ہوتی تو اس میں آپ نے ضرور کسی ٹیننٹ کو رکھ لیا ہوتا, وہ بھی تو ایک سورس آف انکم ہو سکتا تھا نا. بائی دا وے اندھیری والا پلاٹ بھی تو آنا ہے نا, اس کا تو ہم نے خود دیکھا ہے ان کو سائن کرتے ہوئے پیپر. تو یہ بات آپ نہ کہیں کہ آپ کی روزی روٹی, اس کو تکلیف یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے یہ کیوں کہا کہ آپ ولاگ مت بنائیں اس حالت میں. وہ کہتی ہے ہمیں ولاگ بنانا پڑتا ہے کیونکہ ہماری مجبوری ہے, ہم ولاگ نہ بنائیں تو ہمارے ساتھ اتنی ساری زندگیاں جڑی ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی آپ کے پاس جن کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں نا وہ ہیں بیٹی خالہ کے بچے, جن کو آپ اسٹیشنری اور ان چیزوں سے پہ آپ نے رکھا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, آپ نے جو PS5 آج لگایا ہے وہ 1,14,000 کے قریب آتا ہے وہ, تو وہ PS5 آپ نے وہاں لا کے لگایا. روزی روٹی ہے نا, اسی روزی روٹی سے وہ بھی آیا ہے. تھار جو آپ نے خریدنی ہے اسی روزی روٹی سے وہ بھی آئے گی, اور اس کے بعد پھر ابھی آپ کا ایک اور جو فلیٹ آپ نے کیا اسی روزی روٹی سے آئے گا. تو دس از ناٹ روزی روٹی, دس از کالڈ عیاشی. عیاشی میں اور روزی روٹی میں بہت فرق ہوتا ہے. روزی روٹی وہ ہوتی ہے جو ایک بندہ صبح نکلے اور جگہ جگہ کام کرے اور تھک ہار کے دھکے کھا کے آٹوز میں, رکشہ میں, سائیکل پہ, بسوں میں گھر آئے, اور گھر آ کے وہ جو 200-300 روپے اس نے کمائے وہ بیگم کے ہاتھ میں رکھ لے کہ یہ آج کا ہے, اس سے جو کھانا پینا ہے وہ بنا لو. اس کو روزی روٹی بولا جاتا ہے, اور وہ حق حلال کی ہوتی ہے. یہ جو آپ کی روزی روٹی ہے نا یہ بیسکلی حق حلال کی نہیں ہے. بیٹیوں کو دکھا کے, بیویوں کو دکھا کے, لڑکیوں کو دکھا کے جو کمائی جاتی ہے نا, وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کی کمائی ہے. ابھی تو پہلے تو آپ نے تھوڑا بہت اپنے آپ کو ڈھکا ہوا تھا, جب سے آپ کا حیدر آیا ہے آپ نے اپنے ڈولے شولے کھول کے سامنے آ گئی ہیں پہلوان بن کے کہ اب تو میں کھل کے دکھا سکتی ہوں. گردن آپ کی نظر آ رہی ہوتی ہے, سب کچھ نظر وہ چندیا کے 4 بال چھپائی ہوئے ہیں بس. وہ کہتے ہیں نا چندیا پہ 4 بال ہیں, انہی پہ آپ نے گمچھا ڈالا ہوا ہے اور آپ روزی روٹی کمائی جا رہی ہے. اس سے آسان روزی روٹی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے کچھ ایک زمانے میں لوگ ایک خاص جگہ پہ جاتے تھے یہ روزی روٹی دیکھنے کے لیے, لیکن اب تو لوگوں نے گھر گھر میں کھول لی ہے نا, ہر کوئی ہر کسی کے گھر میں جھانک سکتا ہے. اور اس روزی روٹی کو حلال نہیں بولتے میڈم مسلمان صبا صاحبہ. اور اس کے لیے آپ کو دوسری بات کہوں, اس نے اسلام کے نام پہ پھر ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا. عقیقے کی بات اس نے کی. جی بات یہ ہے کہ 7 دن میں ہم نے مولانا صاحب سے پوچھا, اللہ نے اور کہاں فرمایا جاہل عورت, سنت ہے, سنت ہے وہ آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں, بڑے ہو جائے بوڑھے ہونے تک بھی آپ کر سکتے ہیں. 7 دنوں میں کس نے کہہ دیا؟ نہ تمہیں آپ لوگوں کو دین کا پتہ ہے, نہ آپ کو صرف دنیا کا پتہ ہے کہ ہم نے کیسے کرنا, اور لوگوں کو اسلام کے نام پہ بیوقوف بنانا ہے. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. حقیقت آپ جب آپ کے پاس پیسے ہو, جب آپ اس لائق ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. مقصد حقیقت کا یہ ہوتا ہے, وہ بھی آپ انہوں نے تو رکھنا سارا گھر میں گوشت دکھا کے بھی, وہ بیسک آپ خود بھی نہیں کھاتے, آپ لوگوں کو کھلاتے ہو کہ لوگ کھائیں. ٹھیک ہے, یہ وہ ہوتا ہے بیسیکلی ایز اے صدقہ ہی کہہ سکتے ہیں آپ کے بچے کی جان و مال کے لیے آپ کرتے ہیں. اور یہ جو ڈرامہ آپ نے نہیں ہمیں کون سے مولوی اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ نہیں, یہ شیعہ نہیں, یہ اہل سنت جماعت سے اس کا تعلق ہے, شیعہ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, شیعہ اور ہوتے ہیں. تو
شیعہ وہ ہوتے ہیں جو غدیر مناتے ہیں, جو 2 دن پہلے غدیر تھی, بہت بڑی خوشی جو ایران میں منائی گئی, پوری دنیا میں منائی گئی, کہ جس میں رسول اللہ نے حضرت علی کو کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا, جس کا میں آقا, جس کا میں سب کچھ ہوں, اس میرے بات یہ علی ہے, ہاتھ پکڑ کے دکھایا. وہ شیعہ ہوتے ہیں, شیعہ اشنا عشری بولتے ہیں ان کو. تو یہ ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی بات نہیں ہے, ان کو بالکل ایسا نہیں ہے. اور اگر انہوں نے حیدر نام رکھا ہے تو وہ ایک منت کے طور پہ رکھا ہے. کہ آپ یہ بھی بتائیں نا انہیں کہ انہوں نے پھر رضا ریحان کا عقیقہ پچھلے سال کیوں کیا ہے؟ بتائیں نا آپ انہیں. 7 دن کے اندر اگر مسٹ ہوتا تو رضا اور ریحان کا جو عقیقہ ہوا تھا, جس ان کے آبائی گھر میں ہوا تھا, تو وہ اب کیوں ہوا جس میں یہ 1 kg مٹھائی لے کے گئی تھی پورے خاندان کے لیے؟ اب مجھے بتاؤ کہ وہ تو بچہ کوئی ایک 19 سال کی, 20 سال کی ہے, ایک 18 سال کا ہے, تو ان کا عقیقہ اب کیوں ہو رہا ہے؟ عقیقہ اس وقت کیا کر سکتے ہو جب آپ کے پاس حیثیت ہو. ایک لڑکے کے نام پہ 2 سیکریفائسز ہوتے ہیں اور لڑکی کے نام پہ 1 ہوتا ہے, اور یہ طریقہ ہوتا ہے. اور اس کا گوشت آپ نے کھانا نہیں ہوتا, آپ نے بس رشتہ داروں کو اور قریبوں کو کھلانا ہوتا ہے. تو وہ چیز اس نے اس طرح بتائی کہ مسٹ تھی, بہت گرینڈ تھی. ایک بات بتاؤں, اسلام میں کہیں پہ کچھ بھی گرینڈ کرنے کو نہیں کہا گیا. اگر اسلام کی بات کرتے ہو تو اس میں گرینڈ نہیں, وہ کہتے ہیں منیمل, بالکل منیمل ریسورسز کے ساتھ جو چیز کر سکتے ہو کر دو. وہ تو شادی پہ بھی کہتے ہیں کہ اب اور کچھ بھی نہیں ہے, آپ لوگ گھر کے لوگ نکاح کر دو اور لے جاؤ لڑکی. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو گیسٹ بلانے ہیں. یہ تو بہت آسان کام ہے. ہم لوگوں نے ان چیزوں کو مشکل کیا ہے. ہم لوگوں نے زندگی پیدا ہونا مشکل کر دیا, شادیاں مشکل کر دی, اب تو مرنا بھی مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے. اتنا مہنگا پڑتا ہے مرنا. یو ہیو ٹو بائی دیٹ لینڈ جہاں آپ نے دفن کرنا ہے. یو ہیو ٹو مطلب سارے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, اور کھانا بھی مطلب 2 لاکھ 2.5 لاکھ میں کھانا کھلا رہے ہو آپ. تو کہاں منیمل کدھر گیا؟ جس کے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہوئی اس کے گھر جا کے کھانا کھانے کا تک کیا بنتا ہے؟ وہ لوگ آپ روئیں گے کہ کھانا کھلائیں گے؟ میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ گئی ہوں جسٹ بیکاز کہ میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ منیمم ریسورسز کے ساتھ جو کرو, اسلام اس کو پسند کرتا ہے. گرینڈ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دراصل یہ جو گرینڈ ہے نا, یہ آپ کا دل ہونا چاہیے. اگر آپ کا دل ہے نا گرینڈ, تو سب کچھ گرینڈ ہے. خوشی کے لمحے آپ کو چھوٹی چھوٹی جگہوں میں ملتے ہیں. صحیح بات ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ضرور بینڈ باجا برات کے ساتھ سب کچھ کریں تو وہاں خوشی ملے گی. اچھا, ایک سمپل سی بات ہے, یہ آپ پھر مجھے یہ نہ کہہ دینا کہ میں گیان دے رہا ہوں. ایک بات ہے, اچھا آپ کسی دن کسی امیر کے پاس بیٹھے اور اس کی حالت دیکھیے, وہ آپ کو کیسے ڈیل کرتا ہے. اور کسی دن بڑے غریب کے پاس, چاہے وہ سڑک پہ بیٹھا اس کے پاس بیٹھ جائے اور اس سے اچھی اچھی باتیں کرے, آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کو سکون کہاں ملتا ہے. احساس کا نام محبت ہے. احساس اور کچھ نہیں ہے. کہ آپ اگر کوئی اس لائق نہیں ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی ایسا, اگر آپ اس کے پاس ٹائم تھوڑا سا دے دیتے ہیں, آپ کو اچھا لگے گا, آپ کو سکون ملے گا. اسی لیے یہ جو گرینڈ کا سلسلہ ہے, اگر اتنا بڑا گرینڈ ہوتا تو محمد کی بیٹی جس کو جناب فاطمہ بولا جاتا ہے, جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ خدا, تو وہ کن چیزوں میں, صرف چند چیزوں کے اوپر انہوں نے کی شادی. رسول اللہ نے ان کے ساتھ اور نکاح کیا, اور ان کی والدہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ, وہ کون تھی؟ عرب کی ملکہ. پورا عرب ان کا غلام تھا, پورا عرب. بعد میں جس سے یہ شو کیا گیا, جی یہ تو بڑے یہ تھے, سب ان کے قرض میں ڈوبے ہوئے تھے. اور یہ بات تھی, عرب کی ملکہ کہلاتی تھی. کہ ان کا ایک, یعنی کہ اگر سعودی عربیہ سے ان کا قافلہ نکلتا تھا تو اتنا چل رہا ہوتا کہ دوسرے ملک تک پہنچ جاتا تھا. یہ ان کی روایتیں ملتی ہیں. تو یہ رسول اللہ کی جو بیٹی, ان کو اسی لیے مشکل نہیں, آپ کو جہاں بھی لگتا ہے اچھا تلاش کریں, ٹھیک ہے. اور اس میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ کچھ زیادہ کریں. ہاں, آپ نے, لڑکی نے کچھ نہیں کرنا. ہاں, لڑکا اگر صاحب حیثیت ہے یا دونوں ہے
تو آپ ان کو جہیز کی بجائے کچھ ان کو کر دیں کہ آپ بزنس کر لو اگر آپ کر سکتے ہو, ورنہ ضرورت یہ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات جی یہ ہے کہ اس کے بعد جو ولیمہ ہوتا ہے وہ مرد کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ ولیمہ کرے شادی کے بعد. ولیمے کا اس کا یہ ہے کہ چند ایک لوگ بلا لے. جی میں یہ ذکر آپ سے کر رہا تھا. اور کسی ایک نے ہی پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے. آپ سب میں سے ہم سب, میں بھی ایسا ہی ہوں, ہٹ کے کرتا ہوں ہر چیز. اور آپ بھی کوئی ایک قدم اچھا اٹھائیں سب کے لیے کہ نہیں یار یہ جو نمود و نمائش ہے یہ غلط ہے, اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا. لہٰذا احساس کا نام صرف زندگی اور کچھ نہیں ہے. اور دوسری بات, جی آپ وہ جس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی. نہیں, میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آج یہ ڈبہ اتنی زیادہ بوکھلائی ہوئی اور اتنی زیادہ پریشان اور اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں تھی. تو اس کا ریزن آپ بھی جانتے ہیں کہ سب لوگوں کا انٹرسٹ اور سب لوگوں کا اس وقت جو اٹینشن ہے وہ چلی گئی ہے بھابھی اور بھائی کی طرف, کیونکہ دے ہیو گون تھرو سم تھنگ ویری ڈیفیکلٹ. اور اس کی وجہ سے سب لوگ اس کا, اور آپ کو بھی وہ, ان کو بھی وہ اسی وجہ سے لان تان کر رہے ہیں کہ بھابھی کی حالت دیکھو اور تم لوگ ولاگ بنا رہے ہو. اسے تب یہ چڑھی کہ مجھے ولاگ بنانے سے منع کیسے کر دیا, میرا تو گھر پیسہ سب کچھ بند ہو جائے گا, میری تو ساری عیاشیں ہی اس ولاگ کے دم پہ. تو اس وجہ سے وہ اتنا زیادہ جذباتی ہو کے بول رہی تھی. کہتی ہے کہ جو دوسرے لوگ جو ہمارے اوپر جھوٹی ویڈیوز بناتے ہیں آپ ان پہ بالکل بلیو نہ کریں. ہم اب تو میں انہیں بھی کچھ نہیں کہتی, وہ جو مرضی کریں. ارے یہ تو اس ٹائم پہ لوگوں کو اسٹرائک دے دیتی ہے جس پہ انہوں نے غور سے ذرا دیکھنا 70 بار انہوں نے کٹ کیا. یہ انہوں نے اس سین کو بالکل ملٹیپل کٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, کیونکہ وہ اس نے سارے پوائنٹس لکھ کے رکھے ہوں گے. ایک پوائنٹ ڈسکس ہو گیا, سیکنڈ تھرڈ فورتھ کر کے اس نے یہ سارا ڈسکس کیا ہے. تو مجھے وہی ہنسی آ رہی تھی. میں نے کہا ذرا سے, اب اس وقت تک بھی اس کے 12 لاکھ تھے, ذرا سے اس کے ویوز کم ہوتے تو یہ ہڑبڑانا شروع ہو جاتی ہے, بوکھلانا شروع ہو جاتی ہے. اور کتنی خوش ہو رہی تھی کہ ہماری زندگی نارمل ہو گئی ہے سب کے جانے کی وجہ سے. سب کون, ساس سسر کے جانے کی وجہ سے ہماری زندگی نارمل ہو گئی ہے. یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی اور میں نے بھی سنی ہوگی. بزرگ جو ہوتے ہیں نا وہ گھر کی, وہ کہتے ہیں رونق ہوتے ہیں, گھر کی رحمت ہوتے ہیں اور گھر کی برکت ہوتے ہیں. اگر ان کی خدمت کرو گے, ان کے ساتھ رہو گے تو آپ کو مزہ ہی بڑا آئے گا. میری نانی تھی, ان کے ساتھ میں اتنا مزہ کرتی تھی, نہ انجوائے کرتی تھی. حالانکہ میں ان کو تنگ بہت کرتی تھی لیکن بہت انجوائے کرتے تھے ہم لوگ. لیکن بہت زیادہ یہ بندی جان چھڑاتی ہے اب مودہ کے صرف سنی کے پیرنٹ سے. باقی اس کو اب ہمیں تھوڑا تھوڑا وہ ہنٹ دے رہی ہے کہ نجا خالہ بھی چلی جائیں گی, اس لیے ہم نے کارڈ خریدا ہے, اور مہر بھی چلی جائے گی, اس کا اسکول سٹارٹ ہو جائے گا. اور مہر کو جو وہ آ کے بولا ہے, گھٹیا انسان, تم نے میرا تکیہ لے لیا, مجھے نیند نہیں آتی, مجھے سخت برا ہو جائے, لگنا شروع ہو جاتا ہے وہ شخص جو میرا تکیہ لے لے. مجھے اس قدر اس پہ غصہ آیا. میں نے کہا آج دیکھو چونٹی کو بھی پر لگ گئے ہیں کہ وہ بندہ ہے جو 200 روپے کے لیے, 20 روپے کے لیے, 50 روپے کے لیے گلیوں میں کرکٹ کھیلتا ہوتا تھا. اور آج وہ چھوٹی بچی جس کے بولنے والا کوئی نہیں ہے, باپ ان کے نیچے لگا ہوا ہے اور ماں اس کی ہے نہیں, تو اس کو بول رہا مجھے اس سے بڑی چیڑ ہو جاتی ہے جو میرا تکیہ لے لے. میری گردن کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. میں تو ٹرین میں بھی یہ تکیہ لے کے جاتا ہوں. اچھا وہ ایک اور بات, آج یہی بات ایک کر رہا تھا نا کہ وہ مجھے ہنسی بھی ہے اس بات پہ کہ اس کا کزن جو تھا, کیا اس کا نام تھا, وہ فیصل, تو اس نے کہا یہ دلوا دیتا ہے لیکن ذلیل بہت کرتا ہے. او بھائی تو کس کے پیسے سے دلوا رہا ہے, تیری روزی روٹی تو پتہ کیا ہے, تمہاری روزی روٹی سب ہے. اسے کہتا ہے ایل وی کی لوگے یا بیلنسیاگا کی لوگے, اس کو بیلنسیاگا کے سپیلنگ نہیں آتے تھے. ہاں تو وہی بات ہے نا کہ وہ تھوڑے میں بہت چلا جائے. بیلنسیاگا بولنے سے انسان بیلنسیاگا نہیں بن جاتا. ایک برانڈ بننے کے لیے نا, مطلب برانڈ پہن کے آپ برانڈ نہیں بن جاتے ہو. سنی کوئی برانڈ نہیں ہے, سنی از نو بڈی جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, اور آج وہ آ کے باتیں کر رہا ہے اور سنا رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں. ہمت ہے آپ کی, سلام ہے آپ کو کہ اس گٹکے والے دانتوں کے ساتھ پورا ولاگ دیکھ جاتے ہو. تو وہی بات ہے کہ ان لوگوں نے تو وہ دکھا رہا تھا. بھائی پہلی بات ہے کہ تم خود کما کے تو لا رہے, سب آگے پیسے تم کر رہے ہو, ٹھیک ہے. گھر جب آئی تم رہتے ہو, وہ کیا کہتے ہیں, بہن کے گھر
भाई कुत्ता, भाई कुत्ता और ससुर के घर जमाई कुत्ता। जवाई कुत्ता, तो तुम कुत्ते बन गए यार, रह रहे हो, और तुम्हारी हैसियत। ये एक बड़ी जानी मानी मिसाल है, ये नॉर्मली पंजाब में बोली जाती है, और ये इंडिया के पंजाब में भी बोली जाती है, और ये पाकिस्तान के पंजाबी में बात करूंगा इसके बारे में ना। वो कहते ने भैन दे घर भरा कुत्ता ते सौरे दे घर जवाई कुत्ता। ये मकसद एक कहा जाता है कि यानी कि नीच समझा, तुम इन्हीं के घर में रह रहे हो, उन्हीं का खा रहे हो, तुम कुत्ते से भी नीचे हो अगर देखा जाए तो भाई मैं मेरीन ड्राइव घुमा दूँ, मैं ये खिला दूँ, मैं फलानी जगह, तो खिलाने की तेरी औकात नहीं है भाई, हम भी जानते हैं। तुम जो जामन खरीद के लाए हो ना उसके लिए, वो भी उसी के पैसों से, और वो इतनी शुक्रगुजार, मैं जामन में ये मैं वो खाने को देख के पता नहीं, गोलगप्पे भी लाया है। हाँ मतलब खाने की चीज़ों को देख के ये लोग इतने पागल क्यों हो जाते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। नज्जा खाला से बनवा रहा है कि मामी सवैया, ठीक है, इतने दिनों से इसकी मदर यहाँ थी, इसका नज्जा खाला पे कोई हक नहीं बनता उन्हें बोलने का कि आप मुझे बना के दो। हाँ, इसका हक अपनी माँ पे बनता, तब माँ से क्यों नहीं बनवाई इसने। ये जो औरतों के बीच में बैठा रहता है निठल्ला, कहता है 2:30 बजे हमारी मॉर्निंग हुई है, हम दोनों रात को बच्चा संभालते हैं, तू क्या करता है उठ के, फीड तो सब सबा ने कराना है। नाश्ता कर लिया? नाश्ता कर लिया? उन्होंने कहा हाँ हमने किया। क्या किया? उसने बता दो दिया बच्ची ने। बिस्किट एंड चाय। चाय ये क्या नाश्ता होता है, ये तो स्नैक्स होते हैं। नाश्ता तो होता है कि कोई ब्रेड हो, साथ में थोड़ी प्रोटीन्स हो, साथ में थोड़ी फाइबर हो। आप लोगों ने ये सपोर्ट कर रहे हो आप लोग फैमिलीज़ को, ये बिल्कुल वो जो आप कह रही हो ना कि हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, वो ये जुड़े हुए हैं जो आप चाय बिस्किट खिला रहे हो लोगों को, इसको ये जोड़ा हुआ है तुम लोगों ने कि एक आई है उसने चाय टोस्ट खाया, दूसरी आई है उसने चाय बिस्किट खाया, और तीसरी ने पता नहीं खाया भी होगा कि नहीं खाया होगा। ये तुम लोगों की हालत है। उसको जो स्क्रैम्बल्ड एग है वो भी उसने बना के दिए खिजा ने। आपकी बेगम तो वो कहते हैं ना, बिल्कुल लोगों का ऑपरेशन के बाद 10 kg वेट लूज़ हो जाता है सी सेक्शन के बाद। मुझे लगता है इसे 10 kg चढ़ा लिया है। तो जब आप उसको कुछ करते नहीं हो, अपनी बॉडी को यूज़ ही नहीं करोगे, तो कहाँ से वेट डाउन होगा। अब लोग इतनी टेंशन दे रहे हैं उनको लाइक नहीं कर रहे, और ज़्यादा वो वीडियोस बना रहे हैं। तो बात ये है कि लोगों की तुम बात ना करो, ठीक है, कि हमारी वजह से आपको कर रहे हो। भाई तुम किसी की वजह से, तुम खुद हो, तुम भी किसी की वजह से कर रही हो। आज तुम्हें कोई जानता है तो वो इन्हीं भाई भाभी की वजह से तुम्हें कौन जानता था, और तुम्हारी शक्ल ऐसी है देखने की कि तुम्हें कोई देखा जाए, उन्हीं की वजह से तुम्हें देखा जाता है। शक्ल की बात इन्होंने इसलिए की है कि ये बगैर मुंह धोए वैसे ही पकड़ लेते कैमरा। शक्ल तो खैर अल्लाह की दी हुई है। इनके कहने का मतलब ये है कि आप सुबह सुबह बगैर मुंह धोए, बगैर आप कोई चीज़ मुंह पे लगाए, आंखें आपकी अभी खुली नहीं होती और आप कैमरा पकड़ लेते हो। और यार लोगों को देखना होता है, कम से कम मुंह धो के फ्रेशन अप हो के टीथ ब्रश करके आप व्लॉगिंग स्टार्ट करो। हमारा भी दिल करे कि हम आपको देखें, लेकिन अब तो जो हालतों में आप लोग बना रहे हो, आंखें खुल नहीं रही, मुंह आपने धोया नहीं है, पता चल आप जाता है। छोड़िए, आप चाय पिए, मैं बात कर लेता हूँ। आप क्यों, मेरी सांस फूल गई है, मैं रिलैक्स करूँ? जी आप छोड़े, आप रिलैक्स करें। हाँ जी, मैं गुटका आ गया हूँ जी। आप बोले देखिए ये सबा ने यूँ किया, सबा ने ऐसे किया, सबा बहुत काम करती है। वॉशरूम में जा के रोती थी, और उसने कई बार सोचा कि वो टैबलेट खा ले। भाई मैंने तो सुना है तुम खिलाने वाले में से हो, खाने वाली तो तुम हो नहीं। तो खैर हम इसके ऊपर ज्यादा क्या बात करें। टैबलेट पता है कौन सी बात कर रही थी वो टैबलेट, वो मीठी गोलियां नहीं बाजार से, मल्टीविटामिन की बात नहीं वो भी नहीं, आम जो बच्चे नहीं, वो जो टैबलेट्स खाते छोटे बच्चों के लिए वो जिसे टॉफियां बोलते, वो गोलियां वो होती नहीं बंटी, वो खाने की बातें कर रही है यार। यानी कि ये आपको इमोशनली फूल बना रही है। ये कभी नहीं इस तरह की कोई हरकत करेगी। ये सिर्फ ये बता रही है कि पॉडकास्टर्स हैं जो बनाते हैं वीडियोस, कितनी उस बेचारी को टेंशन हो चुकी है। जैसे भाभी को की तरफ लोगों का सॉफ्ट एक गया है ना इसके बाद, जो इस ट्यूमर के बाद, ये चाहती है ये भी अपनी एक ऐसी साइड शो करे कि मैं तो डिप्रेशन में जाने वाली हूँ, ताकि आप लोगों की सिंपैथी ये गेन करे। देयर इज़ नो सच थिंग, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसका कोई मसला नहीं है। अभी भी उसको आराम से कमाई हो रही है। ये 3 महीने भी व्लॉग्स ना बनाए तो ये बैठ के खा सकती है, इसके पास इतना है। लेकिन इससे बैठा नहीं जाता। वो कहते हैं जब लत लग जाती है ना पैसे की, तो इंसान चाह के भी ना सुकून नहीं कर पाता।
اور اب ویسے بھی گٹکے جمائی کی جو ڈیمانڈ ہے تھار کی وہ تو پوری کرنی ہی پڑے گی نا, اس کے لیے تو ولاگنگ کرنی ہی پڑے گی. بالکل آپ سب کو کرنی پڑے گی, اس کو سب کو سپورٹ کرنا پڑے گا, ان سب کے لیے کرنا پڑے گا. اے بھائیو سب کے اس کو ویوز تو, ورنہ وہ کیا کہہ رہی تھی کہ بس میں تو اندر سے میں تو گولیاں کھانے لگی تھی. تو لہٰذا ان کی باتوں میں ایسا ہی ہے کہ یہ جھوٹ ایسے پکے طریقے سے بولتے ہیں کہ دوسرا بندہ کہے یار یہ واقعی آنکھوں میں آنسو بھی لے آئیں گے. ہم ملنے نہیں جاتے بھابھی کو انفیکشن کے ڈر, سب جھوٹ بولتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اب بھئی وہ بیمار ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کیا, لیکن اس کے بارے میں شعیب نے بھی جو حرکتیں کی ہیں انہوں نے بولا ہے, لیکن میں ابھی اس پہ ذرا کلاس لگاؤں گا شعیب کی بھی کہ اس نے کیا ڈرامے رچائے ہیں نا سب کو, اس میں ہم بھی اسی وجہ کہ نہیں یار چھوڑو یار کوئی مسئلہ نہیں. ایکچولی یہ تھے نہیں اس وقت, تو میں نے جب دیکھا دوسرے دن مجھے ایکچولی وہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے ابھی یہ کریش, اس کی وجہ سے آئی واز سو مچ ڈسٹربڈ کہ مجھ سے مس ہو گیا وہ پارٹ, اس وجہ سے میں سیدھا بول گئی. وہ تو میں نے غور سے سنا تو مجھے پتہ چلا, لیکن یہ ہے کہ بات کوئی صحیح کرے تو صحیح بولیں گے, کوئی غلط کرے گا تو غلط بولیں گے. لاسٹ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, جو بھی اکیلا ہے جو بھی ٹھیک ہے, دیکھیں لوگوں کے ساتھ جینے کا مزہ ہوا ہے ضرور, لیکن ان کے ساتھ جئیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں, ان کے ساتھ نہ جئیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ٹائم پاس کرنا ہے. جو ٹائم پاس والے دوست ہیں انہیں سب کو ان کو بائے بائے کر دو, گڈ بائے, ٹھیک ہے, ٹاٹا, ان کو یہ بولیں گیا ختم مر گیا بس ہمیشہ کے لیے. اس کا خیال کریں, اس کا خیال, اپنا خیال کریں سب سے پہلے. اس کے بعد جو ایسے ٹائم پاس والے لوگ ہیں انہیں دفع کرا دیں زندگی سے, اور زندگی آسان ہو جائے گی. باقی کسی کو کوئی میسج کرنا چاہتا ہے وہ بالکل وہ ہمیں کرے, ہم ہر ایک کا جواب دیں گے, کوئی بھی ہو, چاہے ہمارے پاس جتنے بھی میسج آئیں گے ہم سب کا جواب دیں گے اور اچھے طریقے سے دیں گے. تو میری طرف سے گڈ بائے, تو اللہ حافظ, اپنا خیال کیجیے. آپ کچھ بولنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ کہتی ہوں, اگر آپ کو کوئی بھی ایسا ڈپریشن فیل ہوتا ہے یا پریشانی فیل ہوتی ہے اور آپ کو لونلی فیل ہوتا ہے, یو فیلنگ آئسولیٹڈ, تو آپ یہاں پہ میسج کریں, ریچ آؤٹ کریں. وہ کہتے ہیں ہاتھ بڑھاؤ, ہم ہاتھ پکڑنے کو تیار ہیں. ہم لوگ, یہ چینل پیسے کمانے کے لیے بالکل بھی نہیں ہے, یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو سننا چاہتے ہیں, اچھی باتیں کرنا چاہتے ہیں. ہم لائیو بھی کرتے ہیں, آپ لائیو آ کے بھی اپنی دل کی بات ہم سے کر سکتے ہو, آپ لائیو آ کے اپنی دل کی بات سب سے کر سکتے ہو. تو ہم لوگ نارملی منڈے نائٹ کو ہی لائیو آتے ہیں زیادہ, تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک انویٹیشن بھی ہے جو لائیو پہ آئے گا, اپنے دل کی بات رکھو. اس کے اوپر جو میسج کرنا چاہتا ہے وہ بھی بتا دیں. جی وہ پتہ ہے سب کو کہ ٹیبل ٹاک 2025 پہ آپ ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں. تو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. اس زندگی میں جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں ہر چیز کا حل ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی حل مل جل کے کر لیں گے, تو پریشان نہیں ہونا. شعر بولنا ہے میں نے, پنجابی کا شعر ہے, تو ہمت کوئی ہتھیار نہیں ہوندی, ہمت کوئی ہتھیار نہیں ہوندی, دل نہ چھڈی ہار نہیں ہوندی. بس یہ ایک ذہن میں بات بٹھا لیں, ہمت ہے تو یہی بات ہے. آپ نے گرنا نہیں ہے, کسی کی باتوں سے آپ نے ڈسہارڈ نہیں ہونا. بالکل اس کا مزہ لیں, جو آپ کو ڈسہارڈ کرتا ہے نا, جو آپ کو تنگ کرتا ہے, اس کا مزہ لیں. اس کو ٹینشن نہ لیں یار اس نے مجھے یہ کہہ دی, نہیں, اس کا انجوائے کریں اور اس کو پھر میٹھا سا جواب دیں. زندگی اسی کا نام ہے. اگر ہر ایک کو آپ جواب دینا شروع کر دیں گے, ٹینشن لینا شروع کر دیں گی یا دیں گے, تو آپ زندگی میں سروائیو نہیں کر رہی ہے. گرانے والے لوگ زیادہ ہیں, اٹھانے والے بہت کم ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو اٹھانے والوں میں سے ملیں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ, بائے بائے, بائے بائے, ٹیک کیئر.